بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو جیسے کہ ابھی شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دن چل رہے ہیں اور عنقریب 21ویں شب شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور یہ راتیں 19ویں اور 21ویں اور 23ویں جو راتیں ہیں، یہ 3 راتیں جن کو شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور بالخصوص آج کی رات سے جو آج کی رات یعنی آنے والی رات 21ویں جو رات ہے، اس رات کی 19ویں رات سے زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ وہ جو روایات شب قدر پر دلالت کرتی ہیں، ان روایات کا ظہور ان 2 راتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، 21ویں رات میں اور 23ویں رات میں۔ تو آج میں آپ کو صرف وہ اعمال جو 21ویں رات کے ساتھ مخصوص ہیں ان کی طرف متوجہ کروں گا۔ یاد رہے کہ اعمال کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ جو اعمال مشترک ہیں، یعنی تینوں راتوں میں انجام دیے جاتے ہیں۔ دوسری قسم جو اعمال کی یہ ہے کہ جو صرف اور صرف ہر رات کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے کچھ اعمال 19ویں رات کے ساتھ مخصوص ہیں، کچھ 21ویں رات کے ساتھ مخصوص ہیں اور کچھ 23ویں رات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تو ابھی میں پہلے آپ کو وہ اعمال کہ جو صرف اور صرف 21ویں رات کے ساتھ خاص ہیں، ابھی صرف میں وہ اعمال بیان کروں گا، اور اس کے بعد وہ اعمال کے جو مشترکہ اعمال ہیں جو تینوں راتوں میں انجام دینے چاہیے، اس کے بعد پھر میں وہ اعمال بتاؤں گا۔ سب سے پہلا عمل جو 21ویں رات کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ زیارت امام علی علیہ السلام ہے۔ وہ مومنین جو زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر نہیں آ سکتے، تو وہ اپنے گھر یا اپنی مسجد وہاں پر اپنے علاقے میں بیٹھ کر زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پڑھیں، تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور زیارت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ 100 بار لعنت کرنی ہے، اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین۔ اور اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں، اب وہ ویڈیو میں تو ریکارڈ نہیں کر سکتے، چند دعائیں ہیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یعنی 5-6 دعائیں ہیں، یعنی یہ تمام عمل ملا کے بھی یعنی 10 کے قریب جا کے یا 9 کے قریب جا کے ہوں گے۔ وہ باقی جو دعائیں ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو یہ جو ڈسکرپشن ہے اس میں لکھ دوں گا، آپ وہاں سے بھی جو ہے کہ ان دعاؤں کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وہ مومنین جو ہمیں واٹس ایپ یا فیس بک وغیرہ پر دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے ان کو چاہیے کہ یا تو ہمارے فیس بک پیج پر آئیں یا ہمارے اس چینل پہ آ جائیں، تو انشاءاللہ ہمارے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کو ضرور یہ دعائیں مل جائیں گی۔ اب اعمال مشترکہ، وہ اعمال کے جو تینوں راتوں میں انجام دینے چاہیے، اب میں وہ اعمال آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ غسل کرنے کی جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ 21ویں رات اور 23ویں رات میں کی گئی ہے، اور اس کے لیے جو افضل وقت روایات میں بتایا گیا ہے وہ غروب آفتاب ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ غروب آفتاب کے وقت اس غسل کو انجام دے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا۔ ان 2 رکعت نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ نماز ختم کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ یہاں تک کہ اس نماز کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے، جس میں سے ایک روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس عمل کو انجام دے، یعنی ان 2 رکعت کو شب قدر میں پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصلی عبادت سے اٹھنے سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو اور اس کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا عمل ہے جو تینوں راتوں میں انجام دینا چاہیے، وہ قرآن کریم کو اپنے سامنے کھول کر رکھے اور اس دعا کو پڑھے۔ وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى
وما यखाफ व यरजा अन तजअलनी मिन उतकाइक मिन अन्नार। और उसके बाद चौथा अमल यह है कि कुरान करीम को अपने सर पर रखे, एक हाथ में मसलन पकड़ के कुरान करीम को सर पर रखे और उसके बाद तरतीब से इन कलिमात को 10-10 बार अदा करें। सबसे पहले 10 बार बेका या अल्लाह और 10 बार बे मोहम्मद और 10 बार बे अली और 10 बार बे फातिमा और 10 बार बिल हसन और 10 बार बिल हुसैन और 10 बार बे अली इब्न हुसैन और 10 बार बे मोहम्मद इब्न अली और 10 बार बे जाफर इब्न मोहम्मद और 10 बार बे मूसा इब्न जाफर और 10 बार बे अली इब्न मूसा और 10 बार बे मोहम्मद इब्न अली और 10 बार बे अली इब्न मोहम्मद और 10 बार बिल हसन इब्न अली और 10 मरतबा बिल हुज्जा ये कहे। और जब ये अंजाम दे दे अमल तो उसके बाद अपनी हाजत तलब करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी तमाम हाजतों को जल्दी पूरा फरमाएगा। और पांचवा अमल जो मुश्तरक अमल है जो शब कद्र में अंजाम देना चाहिए वो है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और जो छठा अमल है वो पूरी रात जागना है। और सातवां अमल 100 रकात नमाज पढ़नी है। और आठवां अमल एक दुआ है कि जो मैं इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आपको तमाम अमाल वाज़ेह हो चुके होंगे, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में इन तमाम अमाल को लिख देता हूं, आप वहां से भी इस्तिफादा ले सकते हैं। और आपसे इल्तिजा है कि इन खुसूसी रातों में हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।